اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کی طرح نہیں ہے، نہ ہی ان کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح ہے۔ یہ دنیا میں بھی بادشاہ ہیں اور آخرت میں بھی بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزہ زندگی اور خوبصورت موت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کہ یکساں ہو جائیں؟ ان دونوں کا جینا اور مرنا بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن الحکیم سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 پارہ 25واں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض ان کا اجر ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن الحکیم سورۃ النحل آیت نمبر 97 پارہ 14۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں خوبصورت اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہے جس کی طرف وہ جھانکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو خوش بخت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن الحکیم سورۃ الطلاق آیہ نمبر 3 پارہ 28واں۔ وہ کون سی خواہش ہے جو اس کے بعد رہے گی؟ یہی تو انتہا ہے جس کی دنیا کی زندگی بسر کرنے والا خواہش کر سکتا ہے۔ ان کی دنیاوی زندگی مامون ہے اور ناپسندیدہ چیز سے نجات کی راحت کی ان کے لیے ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ قرآن الحکیم سورہ یونس آیت نمبر 64 پارہ 10واں۔ ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان کے معاش میں بھی اور معاد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ قرآن الحکیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 21 پارہ 10واں۔ انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے، ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہ بلند اقبال اللہ کا گروا ہے، سن لو اللہ تعالیٰ گروا ہی دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہے۔ قرآن الحکیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 پارہ 28واں۔ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کی رضا جدا نہ ہو اسے پھر کس
پریشانی کا خوف اور درد و عالم کا فکر ہوگا۔ اگرچہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے، محبوب جو بھی کرے وہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور موت بھی حسین ہوتی ہے۔ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ یہ مصیبتیں ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب عطا کرتی ہیں جو سینکڑوں سال کی عبادت بھی عطا نہیں کرتی۔ جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اسے اگر کچھ نہ بھی ملے تو وہ کیا پرواہ کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا بھی عطا کرے اور اپنی آزمائش سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ